إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. عربی سمجھ نہ بھی آتی ہو، فرق نظر آ جانا چاہیے تھوڑا سا. کہاں پہ ہے فرق؟ بلد پہ ال ہے اور بلد پہ ال نہیں ہے. اس سے ترجمے میں فرق پڑے گا، تعبیر میں فرق ہو جائے گا. میں سمجھاتا ہوں. جہاں ال نہیں ہے پہلے والے میں، میرے رب اس کو ایک پر امن زمین بنا دے، ایک پر امن شہر بنا دے. اس طرح کہہ لیں، اس کو ایک پر امن شہر بنا دے. رب اجعل هذا البلد آمنا، الف لام کے ساتھ. میرے رب اس شہر کو پر امن بنا دے. پھر سے فرق بتاتا ہوں. پہلا کیا کہا تھا میں نے؟ اس کو ایک پر امن شہر بنا دے. دوسری میں کیا ہے؟ اس شہر کو پر امن بنا دے. زمین آسمان کا فرق. پہلی دعا ہے جب صحرا تھا مکہ، کوئی شہر نہیں تھا، ریت تھی، پتھر تھا. اس پتھر اور ریت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اس کو ایک پر امن شہر بنا دیں. نہ صرف اس کو ایک شہر بنائیں، اس شہر کو پر امن بھی بنا دیں. کئی سال بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو شہر تھا، جب آتے ہیں تو شہر تھا، آبادی تھی. اب کہتے ہیں اس شہر کو پر امن بنا دیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس چھوٹی سی الف لام سے پتہ چل گیا کون سی دعا کب ہوئی تھی. ایک دعا ہوئی تھی مکے کی پوری آبادی پھیلنے سے پہلے، اور دوسری دعا ہوئی ہے اس کے بعد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم. جب آبادی پھیلنے لگی، بڑھنے لگی، تو اس کے بعد دوسری دعا ہوئی ہے. اچھا، دوسری بات یہاں پر دعا میں فرق کیا ہوا؟ پہلی دفعہ کہتے ہیں وارزق اهله من الثمرات، اس کو ایک پر امن شہر بنا دیں اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلائیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھل کھلائے. وہ بھی ایک الگ سیشن بن جائے گا، لیکن مختصر سی میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی نا، تو اصل میں اس سے پہلے بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما. تمام انسانیت کے امام بن گئے. ان کو فکر ہوئی، وہ فوراً کہتے ہیں ومن ذریتی، میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کا کیا ہوگا، میری آنے والی نسلوں کے بارے میں تو امام بن گیا، میری خیر ہے، باقیوں کا کیا ہوگا. ومن ذریتی. اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں نہیں، باقی سب کی ضمانت نہیں دے رہا میں. لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے بارے میں میرا وعدہ نہیں ظالموں تک میرا وعدہ اور میری گارنٹی نہیں پہنچتی. یعنی جواب ان کو نہیں میں کیا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں ہمت نہیں ہارے. پھر پوچھا، جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، پھر پوچھا اس کو ایک پر امن شہر بنا دیں. اور کس کے لیے؟ جو اللہ پر اور اس کی آخری دن پر ایمان رکھتا ہو. یعنی اشارے میں کہہ دیا یا اللہ میرے جو بچے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کی نسل اگر منقطع بھی ہو جائے تو خیر ہے. کھانا کھلانا ایمان والوں کو، امن میں رکھنا ایمان والوں کو. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا. اللہ نے جواب دیا نہیں، جو کفر کرے گا اس کو بھی میں مزے کراؤں گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو گھسیٹ کے لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر. 2 دفعہ کوشش کی ابراہیم. پہلے کوشش کی پوری اولاد شامل ہو جائے، اللہ نے کہا نہیں، ظالموں کو نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے. پھر تو دوبارہ اشارے میں کوشش کی بس اہل ایمان کو کھلاتے پلاتے اور ان کو حفاظت میں رکھیں. اللہ نے کہا نہیں، کافروں کو بھی میں کھلاؤں گا. اب دوبارہ پھر بھی ہمت نہیں آ رہے. پھر کہتے ہیں ربنا تقبل منا. جب اسماعیل کے ساتھ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو کہتے ہیں کم از کم ہم دونوں میں سے تو قبول کر لیں. پوری اولاد نہیں تو کم از کم میرے ساتھ جو ابھی اولاد ہے اس کی تو ضمانت دے دیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو تو اپنے لیے مسلمان رکھ میرے رب. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہمارے آنے والی نسلوں میں سے کم از کم ایک امت مسلمہ تو رہنے دے. کم از کم ساروں کی تو ضمانت نہیں ہے نا، تو اب نیگوشیشن ہو رہی ہے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا. اچھا اب ایک امت مسلمان رہے،
اس کی ضمانت کیا ہوگی؟ ایک رسول تو بھیج دیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی آیات میں ان میں سے ایک رسول بھیج دیں جو آپ کی آیات سنائے گا ان کو. یہ کس کے لیے دعا تھی؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے بھی ہیں، اسحاق خود نبی. اسحاق کے بیٹے یعقوب، وہ بھی نبی. یعقوب کے بیٹے یوسف، وہ بھی نبی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلما ہلک نبی خلف نبی، جب بھی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی مرا دوسرے نے اس کی جگہ لے لی. ہر جنریشن میں اسحاق کی اولاد میں نبی 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 عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے مسلسل. قفینا علی آثارہم، ان کے تو ایک کے بعد دوسرا جیسے زنجیر کے لنک ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے انبیاء آتے رہے مسلسل مسلسل مسلسل. دوسری طرف ان کی اولاد ہے اسماعیل، بڑی اولاد ان کی اسماعیل ہے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے ایک رسول بھیج دے، رسولا منہم، رسولا منہم. دوسری طرف تو اللہ نے خود ہی سے دیا. اس اولاد کے لیے ایک رسول کی دعا مانگی اور 4 سے زیادہ ہزار، ہمیں نہیں پتا کتنے ہزار سال، 5000 سال، 10,000 سال، ہمیں نہیں معلوم کتنے ہزار سال بعد اللہ نے وہ دعا قبول کی اور کس کو بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یا رب، یا رب. یہ بات قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمارے رسول اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے. اصل میں ہمارے رسول کو سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سیرت کو سمجھنے کے لیے سیرت ابراہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کے مشن کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کا ایک آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے. اس کی میں آپ کو ابھی تھوڑی سی مثال دوں گا، چھوٹی سی. اسلام میں کتنے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. آپ کو پانچوں کی 5 معلوم ہونی چاہیے. پہلی کیا ہے؟ شہادت، یعنی خدا ایک ہی ہے. خدا ایک ہی ہے وہ تو تمام انبیاء نے کہا تھا، لیکن اصلاً جس کے واقعے میں خدا کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے تمام قصوں سے زیادہ، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ایک خدا کی عبادت کے لیے جس نے گھر تعمیر کیا وہ کون ہے؟ ابراہیم. تو لا الہ الا اللہ سے ابراہیم کا تعلق تو واضحاً وضوح الشمس، جتنا واضح سورج ہے اتنا واضح یہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے نا. دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ہم جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہی کا ہی ایک مظہر ہے. یہ ہو گئی دوسری چیز. تیسری چیز صوم. ٹھیک ہے، صوم. اچھا، صوم کیا ہے قرآن کے مطابق؟ صوم، روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے قرآن کے آنے کا جشن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کیوں چنے گئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی. رمضان کا مہینہ ابراہیم کی دعا کے قبول ہونے کا جشن ہے. شہر رمضان، انہوں نے دعا کی تھی نا کہ یہ نبی بھیجا جائے جو آیات پڑھے گا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. میرے رب ایسا نبی بھیجنا جو آپ کی آیات پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو پاک کرے، ان کو حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے. کس کی دعا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام. اور وہ دعا کب قبول ہوئی؟ جب قرآن نازل ہوا. تو جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں تو ہم اس دعا کے قبول ہونے کو منا رہے ہیں. یہ ہو گئے تین ستون. چوتھا ستون کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ. اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ کے بارے میں الفاظ آتے ہیں قرآن میں. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وہ حکم انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ہم اس کی تعمیل کر زکوٰۃ بھی ان کی طرف منسوب. آخری سب سے مشکل ہے شاید، یا سب سے آسان ہے. کسی کو اگر حج اور ابراہیم کا تعلق سمجھنا ہے تو پھر تو آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں.
پانچوں کے پانچ سیدھے واپس جا رہے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ قرآن کے مقاصد میں سے، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جو مشن ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔